صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 80 اور 81 ہے۔ آج کے ان دو اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خیر و برکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اشعار دیکھ لیں۔ ما سامنی الدہر زیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یزمی وللتمست غنى الدارین من یدہ الا استلمت الندى من خیر مستلمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجھے زمانے نے تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا اس حالت میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ کا طالب ہوا ہوں، مگر یہ کہ میں آپ سے ایسی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جسے کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکی، اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے دین و دنیا کی مالداری کی طلب کی، مگر یہ کہ مجھے دین و دنیا کی بہترین سخاوت اس بہترین ہاتھ سے عطا ہو گئی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ما، یہ نفی کے لیے آتا ہے، مطلب ہے نہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ساما، ساما کا مطلب ہے تکلیف دینا، اور یہ جو یا ہے نا یہ ہے مجھے، یعنی جو ناظم ہیں جو اشعار پڑھ رہے ہیں یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے تکلیف نہیں دی۔ الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور زعیم کہتے ہیں ظلم کو۔ مطلب یہ کہ مجھے زمانے نے تکلیف نہیں دی، مجھ پر زمانے نے ظلم نہیں کیا۔ آگے دیکھیں واو، واو یہ حالت بتا رہا ہے۔ اس حالت میں استجرتو کہ میں نے پناہ مانگی، بہی ان سے، کن سے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتانے جا رہے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، اس پناہ مانگنے کی حالت میں زمانے نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، زمانے نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ الا مگر یہ کہ واو اور نلتو حاصل کیا، میں نے حاصل کیا۔ اگلا دیکھیں جوار، یہ امان کو کہتے ہیں، پناہ کو، مگر یہ کہ میں نے پناہ حاصل کی، میں نے امان حاصل کیا، من سے، ہو ان سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پناہ اور امان حاصل کر لی۔ اگلا دیکھیں لم یزمی، جس کا حق کم نہیں کیا گیا۔ یہ جو لم یزمی ہے نا یہ اسی جوار سے متعلقہ ہے، یعنی مجھے ایسی پناہ ملی ہے یا مجھے ایسی امان ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بالکل کامل امان اور کامل پناہ تھی، کہ جس کا حق یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور نقصان نہیں کیا گیا۔ آگے دیکھیں واو اور لا نہیں۔ آگے دیکھیں التمستو، طلب کیا، غنا کہتے ہیں مالداری کو۔ آگے دیکھیں الدارین، الدارین یہ کہتے ہیں دو دار کو، اور دار کہتے ہیں گھر کو، مطلب یہ کہ دو گھر سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے دنیا کا گھر اور دوسرا ہے دین کا گھر۔ آگے دیکھیں من کہتے ہیں سے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہی اس سے مراد ہے وہ کون؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا مگر استلمتو، استلام کہتے ہیں بوسہ دینے کو، جیسے کہتے ہیں نا حجر اسود کا استلام کیا جائے گا، تو یہ وہی ہے استلام، یعنی بوسہ دینا۔ اور ندا کہتے ہیں جود و کرم، یعنی سخاوت۔ من سے خیر، سب سے بہترین۔ مستلمی اس کا معنی ہے جن کا بوسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیری مستلمی مطلب یہ کہ وہ ہاتھ جن کا بوسہ دیا جاتا ہے ان ہاتھوں میں سے جو سب سے بہترین ہاتھ ہیں، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
عبارت ترجمہ ہو چکا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں ان اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو جو ناظم ہیں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمانے نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، زمانے نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ کس وقت؟ جس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی ہے، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے زمانے سے تکلیف اور نقصان نہ پہنچے، مجھ پر زمانہ ظلم نہ کرے۔ جب میں نے حضرت کے سامنے والی درخواست کر دی تو حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمانے کے ظلم سے، زمانے کی زیادتی سے محفوظ رکھا۔ اللہ ونل تو مگر یہ کہ مجھے امان مل گئی، من لم یزمی، ایسی امان اور ایسی پناہ مل گئی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ جس پناہ میں سے بالکل بھی کمی نہیں کی گئی، مگر مطلب یہ کہ مجھے کامل پناہ حاصل ہو گئی اور مجھے زمانے کی جانب سے یا گردش حالات کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی تنگی، تکلیفی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور اسی طریقے سے آگے بتایا کہ وللتمس، اور نہ ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا، دو گھروں کی مالداری کو طلب کیا، مگر یہ کہ مجھے مل گئی۔ یعنی اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کوئی دنیا مانگی ہے تو مجھے دنیا بھی عطا ہو گئی، اور اگر میں نے دین کی دولت مانگی ہے تو مجھے دین بھی عطا ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ سخاوت اور اسی طریقے سے عطا کے انتہائی کامل، اعلیٰ اور بلند درجے کے اوپر فائز تھے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں مگر یہ کہ میں نے بوسہ دیا ندا، سخاوت کا، جود و کرم کا۔ سخاوت اور جود و کرم کو بوسہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ سخاوت حاصل ہو گئی، اور جو چیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا جود و کرم تھے، سراپا سخاوت تھے، سراپا عطا کرنے والے تھے، ان سے مجھے حاصل ہو گئی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مگر یہ کہ میں نے بوسہ دیا ہے سخاوت کا ایسے ذات سے یا ایسے سخاوت کرنے والے ہاتھوں سے مجھے یہ والی چیز حاصل ہوئی ہے، جن ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے ان ہاتھوں میں سے سب سے بہترین ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ مجھے انہی ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی دولت اور نعمتیں عطا کیں۔